حضرات گرامی، نعت پاک کے بعد آئیے تقریر پیش کرنے کے لیے محمد ارشد ابن محمد عالم یہ جلدی سے مائک پر آ جائیں، وقت بہت کم ہے۔ علماء کرام تشریف لا چکے ہیں۔ مقرر خصوصی حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی دامت برکاتہم کا خصوصی خطاب ہونا ہے، اس لیے طلباء کرام کی تقریریں ان کی نعت جی چاہتا ہے سنتے رہیں، لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا ہے۔ محمد ارشد محمد عالم۔ الحمد لوليه والصلاة لأهلها، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون۔ جناب صدر، اسٹیج پر رونق افروز علماء کرام، مہمانان اعظام، حاضرین جلسہ، نیز پردے کی اوٹ میں تشریف فرما میری ماؤں اور بہنوں، میں حفظ قرآن کی فضیلت پر لبکشائی کی جسارت کر رہا ہوں۔ امید کہ آپ حضرات بغور سماعت فرمائیں گے اور مجھ رائب و ناتما طالب علم کی حوصلہ افزائی فرمائیں گے۔ حضرات محترم، قرآن ہی وہ سرچشمہ ہدایت ہے کہ جو عرب کے صحراؤں سے افریقہ کے بیابانوں تک کفر و شرک کی تاریکی میں ڈوبی ہوئی نسل انسانی کو آفتاب ہدایت کی شاہراہ پر لے آیا، اور قرآن ہی وہ آسمانی ربانی کتاب ہے کہ جس میں ذرہ برابر بے شک و شبہ کی گنجائش نہیں، ورنہ اس سے بیشتر کی دنیا آسمانی کتابوں اور صحیفوں میں اتنی تحریف، تغیر و تبدل اور کاٹ چھانٹ ہوئی کہ وہ سب اپنی اصلی شکلیں کھو بیٹھی اور مختلف مزاج لوگوں کے ذہنی کجی سے پل ترجموں کا ملغوبہ بن کر رہ گئی، چونکہ اللہ نے ان کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی تھی، اس لیے ایسا ہوا۔ اس کے برخلاف قرآن کو یہ شرف و امتیاز حاصل ہے کہ وہ ہر قسم کے شک و شبہ اور تقریبیوں سے بالا تر و محفوظ ہے، اور محفوظ کیوں نہ ہو جبکہ خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا کہ ہم ہی نے قرآن اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ قرآن جس طرح محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا بعینہ ہی اسی طرح محفوظ ہے۔ یہ مدارس کے نزد معصوم طلبہ مشفق اساتذہ کی نگرانی میں شبانہ روز محنت کر کے قرآنی آیات سے اپنے سینوں کو اس طرح معمور کر لیتے ہیں کہ اس میں زبر زیر اور ایک نقطے کا بھی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے نونہالان ملت اسلامیہ کے سینوں کو حفاظت قرآن کا سفینہ اور اہم ذریعہ بنا دیا۔ آج جدیدیت و ماڈرنائزیشن کے شکار کچھ روشن خیال قسم کے لوگ قرآن رکھنے و حفظ کرنے کو لغو قبول اور توضیح اوقات سمجھتے ہیں۔ کاش کہ ان کو اور چشموں اور کوتا فہموں نے ماضی قریب کے روس، چین، یوگوسلاویا اور البانیہ کی تاریخ پر ایک سرسری سی نظر ڈالتی ہوتی کہ جب ان علاقوں میں قرآن پر پابندی لگ گئی اور مسجدوں، مدرسوں، خانقاہوں کو یا تو زمین بوس کر دیا گیا یا ان کو بیت الخلا، اسقال، فوجی چھاونیوں، جوئے خانوں اور شراب خانوں میں تبدیل کر دیا گیا، تو وہاں اسلام کی رمق باقی رکھنے کا ذریعہ بازی تھے۔ بہت خوب، بہت خوب، بہت خوب۔ کہ جنہوں نے سلائی، بنائی، جوتے، چمڑے وغیرہ کے کارخانوں، کھیتوں اور کھلیانوں میں کمر توڑ محنت کرتے ہوئے ساتھ میں کام کرنے والے نونہالوں کو روزانہ چند آیتیں زبانی رٹانے کا بیڑا اٹھایا، یہاں تک کہ آہستہ
बहुत खूब। बगैर देखे पूरा कुरान एक बैठक में सुना सकते थे। बताओ ये रटना व हिफ्ज़ करना बेसूद था या इस्लाम की बका और इस्लाम को नस्लन व नस्लिन मुंतकिल करने और चराग़ इस्लाम को रोशन करने का ज़ामिन था। हज़रत ये हिफ्ज़ कुरान ही का कमरा है कि जिसमें यूगोस्लाविया के मैदानों से लेकर चीन की रमजान आबादियों तक और रूस की तोहक़ाफ से लेकर अल्बानिया के क़राबात तक निहायत नाजुकता में हालात में भी इस्लाम की तंगारी को मुसलमानों के सीनों में परोसा रखा और पसंदीदा दिलों को हरारत पहुंचाता रहा। बुजुर्गान मुहतरम, हाफ़िज़ कुरान की अज़मत व फ़ज़ीलत का अंदाज़ा आप जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बाने क़ुरबान से निकले हुए इन कलिमात तय्यबात से लगा सकते हैं कि युक़ालु लिसाइलिल कुरान इक़रा वरतक़ि वरत्तिल कमा कुन्त तुरत्तिलु फ़िद दुन्या फ़इन्न मंज़िलका इंद आख़िरि आयतिन तक़रऊहा। हाफ़िज़ कुरान से कहा जाएगा कि पढ़ता जा और चढ़ता जा और ऐसे पढ़ जैसे तू दुनिया में पढ़ता था। तेरा मकाम आखिरी आयत है जिसे तू पढ़ेगा। मुसलमानों गौर करो, देखो हाफिज़ कुरान की तरक्की दरजात हिफ्ज़ कुरान ही की बदौलत हो रही है और ये शर्फ़ इज़्ज़त फ़क़त हाफिज़ी तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि उल्की सवालिल्लाहु ताज़ा यौम क़ियामह व हुवा अक़सम मिन ज़ौइ शम्सी फ़ी बुयूति दुन्या लौ कानत फ़ीकुम। हाफ़िज़ कुरान की वालिदैन को क़यामत के दिन ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि अगर तुम्हारे दुनिया के घरों में सूरज उतर आए उससे भी ज्यादा रोशन होगा। यानी सूरज जो कि इतनी दूरियों बुलंदी पर होने के बावजूद इतना रोशन दिखता है, अगर वो तुम्हारे घर में यानी बिल्कुल करीब आ जाए तो कितना रोशन और चमकदार नजर आएगा। उससे भी ज्यादा रोशन और चमकदार ताज क़यामत के दिन हाफ़िज़ कुरान की वालिदैन को पहनाया जाएगा। जे अल्ताज वालिदैन को अपनी औलाद को हिफ्ज़ कराने की वजह से मिल रहा है, तो फिर हाफ़िज़ कुरान का क्या मकाम व मर्तबा होगा। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि यु'तीहि मन यशा। हज़रत मुहतरम, हिफ्ज़ कुरान की वजह से ज़ियादतुल बख्शी हाफ़िज़ और उसके माँ बाप तक ही महदूद नहीं है, बल्कि खुलासा-ए कायनात जिगर पुरशे आमीना नूरे नज़र अब्दुल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक हाफ़िज़ कुरान को अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करेगा और उसके घराने के 10 ऐसे लोगों के हक में कि जिन पर जहन्नम वाजिब हो चुकी होगी उसकी सिफारिश कबूल फरमाएगा। हज़रत, किसी को शफाअत का हक दिया जाना बड़ी इज्जत और अज़मत की बात है। खुलासा ये है कि वो खुद बख्शाया है, जभी तो उसे दूसरों को बख्शवाने का हक दिया जा रहा है। मुबारकबाद है माँ बाप कि जिन्होंने अपनी औलादों को अपने से दूर दारुल उलूम कासमिया में दाखिल करके हिफ्ज़ कुरान कराया और उन पर बराबर तवज्जो व निगाह रखी। यही वालिदैन का क़यामत में इंशाअल्लाह इन्हीं
علمني هذا أنت وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بہت خوب، بہت خوب. پھولوں میں تل رہے ہیں تو حیرت نہ کیجیے، پھولوں میں تل رہے ہیں تو حیرت نہ کیجیے، ہم نے چلکتی دھوپ میں پتھر بھی دھوئے ہیں. عزیزم محمد ارشد محمد علی عالم فضیلت حفاظ قرآن کے عنوان پر روشنی ڈال رہے تھے. حضرات گرامی، عزیزم محمد ارشد محمد عالم کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس اسٹیج کے اہم خطیب یہ ثابت ہو چکے. اگر اسی پر جلسہ ختم کر دیا جائے تو جلسے میں کسی بھی اعتبار سے کوئی کمی شاید ہمیں نظر نہیں آ سکتی. میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں عزیزم محمد ارشد محمد عالم کو اور ان کے اساتذہ کو، دارالعلوم قاسمیہ کے ذمہ داران کو اور عزیزم محمد ارشد کے والدین کو بھی کہ وہ اپنے بچے کو اس طریقے سے دنیا کے تمام یونیورسٹیوں اور کالجوں کی طرف رخ نہ کرتے ہوئے دارالعلوم قاسمیہ کی طرف رخ کیا، اور دارالعلوم قاسمیہ نے اسے تراشا، خراشا، سنوارا اور پھر امت کے لیے ایک روشن چراغ بنا کر کے پیش کر دیا. یوں ہی نہیں، یہ برگ و ثمر لہلہائے ہیں، پیڑوں نے موسموں کے بہت دکھ اٹھائے ہیں، بہت